محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں دنیا کو جو سب سے بد نصیب انسان ہے اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے قابیل۔ قابیل یہ ایسا بد نصیب ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قاتل، سب سے پہلا قاتل، اسے دنیا کا سب سے پہلا قاتل کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ انہوں نے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سب سے پہلا قتل قابیل نے ہی کیا۔ تو آئیے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی بیوی کا نام حضرت حوا علیہ السلام تھا۔ دنیا کے سارے انسان انہی کی نسل میں سے ہیں۔ یہی دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے زمین پر ڈیرا ڈالا۔ اللہ نے ان کی اولاد میں بڑی برکت دی۔ تھوڑی ہی مدت میں دو انسان آدم اور حوا سے بہت سے انسان زمین پر چلتے نظر آنے لگے، جن میں مرد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور عورتیں حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کا ٹھیک طریقہ بتلائیں، اللہ کی مرضی پر چلنا سکھائیں، اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا۔ اگر اس کے پھندے میں پھنس کر اپنے اصل مالک یعنی اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ کی زمین پر ظلم و فساد برپا کیا تو آخرت میں تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو ٹھیک ادا کیا۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی ساری کی ساری اپنی اولاد تک پہنچا دی، اللہ کے حکموں پر چل کر دکھا دیا۔ اس وقت حضرت آدم اور اولاد آدم کی نہایت سادہ اور چھوٹی سی اپنی دنیا تھی، اور اس سادہ دنیا میں اولاد آدم پرورش پا رہی تھی۔ اس نے وہی کچھ اختیار کیا جو ماں باپ کو کرتے دیکھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہرحال ہدایت ملتی ہے اسی کو جو اللہ کو یاد رکھے، شیطان سے چوکنا رہے اور آخرت کی پکڑ سے ڈرے۔ اگر کسی کے دل سے یہ جوہر نکل گیا تو پھر اللہ کی توفیق اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر وہ بد نصیب تباہی کے اس گڈھے میں گر جاتا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ مثال کے طور پر قابیل ہی کو لیجئے، وہ بڑے ہی پاک ماحول میں پیدا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس نے حضرت حوا علیہ السلام کا دودھ پیا تھا۔ دو پاک ہستیاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی گودوں میں اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ انہی بزرگوں کی سرپرستی میں پلا بڑھا اور انہی سے براہ راست نصیحتیں حاصل کی، لیکن افسوس کہ وہی قابیل اللہ کو بھول بیٹھا، شیطان کے چکر میں آ گیا۔ اسے آخرت کی باز پرس کا ڈر نہ رہا تو اللہ کی توفیق نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس بد نصیب نے اپنی عاقبت خراب کر لی۔ بڑا عبرتناک واقعہ ہے اس کا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں اور ایمان کی سلامتی ہی کے ساتھ مریں، ان کے لیے قابیل کے عبرتناک واقعہ میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے اور بائبل میں بھی موجود ہے، جو اس طرح ہے۔ قابیل کا ایک چھوٹا سا بھائی تھا، حابیل جس کا نام تھا۔ ایک بار قابیل اور حابیل کے درمیان ایک مقدمہ پیش آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم دونوں اللہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس کی نظر قبول فرمائے گا اس کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ قابیل نظر کے لیے ردی قسم کا اناج لایا۔ حابیل نے اپنے ریوڑ کا ایک بہترین قسم کا دمبا
پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا بھی جاننے والا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے حابیل کی نذر قبول فرمائی، یعنی دمبے کی جو حابیل نے دمبا اللہ کو نذر بھیٹ کیا تھا، اس دمبے کو جو ہے اللہ نے قبول فرما لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل ہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حابیل اور قابیل نے جو نذر پیش کی تھی، جو دل کھول کر اللہ کی راہ میں نذر پیش کی تھی، اور قابیل نے تو ردی اناج کو، یعنی خراب اناج کو جو ہے اللہ کو نذر پیش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قابیل کی نذر کو قبول نہیں کیا اور حابیل کی نذر کو قبول کر لیا۔ اور جب دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ حابیل کی نذر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر قابیل کے دل میں آگ لگ گئی، کیونکہ قابیل جو ہے حابیل کا چھوٹا بھائی تھا۔ قابیل کی جو ہے نذر قبول نہیں ہوئی اور آدم علیہ السلام نے حابیل کے حق میں فیصلہ سنا دیا، تو قابیل کو جو ہے بہت تکلیف ہوئی، اس کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے حابیل سے کہا، میں تیری مراد پوری نہ ہونے دوں گا، میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اسے سمجھایا، بھائی یہ فیصلہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، خدا نے تیری نذر کو قبول نہیں کیا ہے، میری نذر کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ مانا تو یہ کھلی نافرمانی ہوگی، اور اے میرے بھائی، اللہ تو اس کی سنتا ہے جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، جو اس کی نافرمانی سے ڈرے اور اسے خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرے۔ اللہ نے اس کی نذر قبول کی جو حق پر تھا، اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اور اگر اس پر بھی آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور مجھ سے لڑیں گے تو میں اپنی بچاؤ تو کروں گا ہی، لیکن آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ اگر اس پر بھی آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے لڑ کر اپنا اور میرا دونوں کا گناہ اپنے سر لیں اور جہنم میں جائیں، جو ظالموں کی سزا کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میں تو بہرحال اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری دنیا کا مالک و مولا ہے۔ یہ باتیں حابیل نے قابیل کو سمجھائی۔ قابیل کے دل میں غم و غصہ کی آگ لگی ہوئی تھی، وہ حابیل کی نصیحت کو نہ مانا اور موقع پا کر حابیل کو قتل کر لیا۔ قتل تو قابیل نے کر دیا، لیکن حیران و پریشان تھا کہ حابیل کی لاش کو کہاں چھپائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اس وقت تک کوئی موت نہیں ہوئی تھی، اس لیے کفن و دفن کا طریقہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ قابیل سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں اس نے ایک کوے کو زمین کو کھودتے ہوئے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کوے نے ایک گڈھا کیا، پھر ایک مردہ کوا کی لاش اس میں چھپا دی۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اپنی حماقت پر سر پیٹ لیا، بولا، افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے سے بھی گزرا ہوں کہ کوے کو معلوم ہے کہ کیسے مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور مجھے نہیں معلوم۔ کیسا احمق اور بد نصیب تھا قابیل، وہ اپنی اس ناسمجھی پر تو پچھتایا، لیکن اللہ کی جو کھلی نافرمانی اور بے گناہ ظالمانہ قتل کیا تھا اس پر اسے شرمندگی نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور جا پڑا اور توبہ کیے بغیر مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بد نصیب کا حال ختم ہوا۔ آخر میں اس سے متعلق ایک حدیث بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا الزام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے گردن پر بھی ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جو کہیں بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی مثال قائم کی۔
یعنی قتل کی شروعات انہوں نے شروع کی، اسی لیے اس کے اوپر بھی اس کا گناہ پہنچتا ہے۔ پڑھ لیا آپ نے سن لیا قابل کا حال، دیکھا آپ نے قرآن و حدیث میں اس سے متعلق کیا بیان ہوا ہے۔ اب عقل مند اور خوش نصیب وہ ہے جو اس نصیحت واقعہ سے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ اللہ کی رحمت سے دو چار دور جانا پڑے۔ نیز یہ کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، معلوم نہیں کہ دوسرے لمحہ دل و دماغ کس طرح مڑ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔